قرآن کریم میں سورۃ احزاب کی آیت 21 کا ترجمہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا تاکہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اسی طرح سورۃ اسراء کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہے اور والدین کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان دونوں پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں اپنی رحمتیں نچھاور کر کے مجھے پالا ہے۔ اسی طرح سورۃ تحریم کا آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے فرشتے ملائکہ پہرہ دار ہیں جو سخت مزاج اور تند ہیں، وہ خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہے اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہترین میراث جو والدین اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ادب ہے نہ کہ مال و دولت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بہترین ادب وہ ہے جو اپنے آپ سے شروع ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا خدایا بچوں کی تربیت و تعدیب اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے میں میری مدد فرما۔ بچوں کی تربیت میں ہمیں کافی کوشش اور دقت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بچے بڑوں کی کردار اور اعمال کو دیکھتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ جو کام بڑوں نے کیا ہے وہ بھی اسے انجام دیں گے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا، کیونکہ وہ بڑوں کی کاپی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے کام اور گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جن کا برا اثر بچوں پر ہو، کیونکہ انہی بچوں کی وجہ سے کل کو ہمارا نام اٹھایا جائے گا۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو وہ بڑے ہو کر ہمارے لیے باعث افتخار و فخر بنیں گے، اور بچوں کی اگر تربیت صحیح نہیں ہوگی تو یہی بچے ہمارے لیے کل باعث ذلت و خواری ہوں گے۔ قرآن اور روایات میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کرو، کیونکہ بچے جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے بری راہ کی طرف چلے جائیں۔ آج کل معاشرہ بہت ہی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بچے کی تربیت کرنا گویا ایک خاندان کی تربیت کرنا ہے۔ کریم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب دوسرے سال وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا صاحب قبر سے عذاب ٹل چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں عرض کی اے میرے اللہ، ایک سال قبل میں اسی قبر سے گزر رہا تھا تو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس سال عذاب اٹھ گیا ہے، اس کو راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اے روح اللہ، اس مرنے والے کا ایک بیٹا تھا، کے بعد لوگوں کے لیے ایک راستہ بنایا اور ایک یتیم کو پناہ دی، بس اس کے بیٹے کے وہ نیک کاموں کی وجہ سے اس شخص کو بخش دیا گیا ہے۔ اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ علامہ محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد اصفہان میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک رات اپنے فرزند محمد باقر مجلسی کو مسجد لے آئے جو کسی وجہ سے صحن مسجد میں کھیل کود میں مصروف تھے۔ علامہ محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مصروف تھے کہ محمد باقر مجلسی نے صحن مسجد میں رکھی ہوئی پانی سے بھری ہوئی مشک میں سوراخ کر دیا اور بہتے ہوئے پانی سے کھیلنے لگے۔ نماز کے بعد جب علامہ صاحب کو یہ اس بات کا پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔
گھر جا کر اپنی زوجہ کو سامنے بٹھایا اور پوچھا، میں نے حمل ٹھہرنے سے پہلے اور حمل ٹھہرنے کے بعد غذا کے سلسلے میں اسلامی دستورات کی رعایت کی تھی، اسلامی طریقہ کار کے مطابق چلا تھا اور اس کی ولادت کے بعد اب تک تربیت کے اصولوں پر عمل کرتا آ رہا ہے۔ لیکن آج اس کا عمل ہم دونوں میں سے کسی ایک کی کوتاہی کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ رہ گئی ہے۔ بچے کی ماں نے کہا، ایام حمل میں ایک روز پڑوسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ جب درخت میں لگے ہوئے اناروں نے میری توجہ کو اپنی طرف موڑ دیا، اس وقت میرا دل للچایا اور میں نے ایک انار میں سے ذائقہ چکھنے کے لیے سوئی چبو کر اس کا ذائقہ چکھا تھا۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا، بس یہی وجہ ہے کہ یہ بچہ آج اس قابل ہو گیا کہ اس حرام کے بدلے میں اس نے حرام کام انجام دے کر ہمارے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے۔ تھوڑا غور کرے دوستو، حمل کے زمانے میں ماں کا پڑوسی کے انار کا اس طرح کھانا یا چکھنا بچے کی شخصیت پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے، تو حرام غذا کا مسلسل استعمال اس آنے والے بچے کو انسانیت اور اسلام سے کتنا دور کر دے گا۔ اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حلال کا نوالا کھلائیں، ان کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کریں اور کہیں جھول نہ ہونے پائے، کیونکہ اس کا اثر اس کی پوری زندگی پر منحصر ہوتا ہے اور کل کو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔